قصائص کبریٰ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب کا اونٹ بدک گیا بے قابو ہو گیا. مالک جا کر اس کو رسی ڈالنا چاہتا ہے, وہ مالک پہ بھی حملہ کر رہا ہے. وہ پریشان ہوئے کہ اس کے اوپر کسی طرح سے قابو نہیں, مالک کی نہیں سنا تو کس کی سنے گا. وہ تنگ آ کر اس کو باغ کے اندر بند کر دیا, دروازہ بند کر کے چلے گئے, کسی کو قریب آنے نہیں دے رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ فلاں صاحب کا اونٹ بدک گیا ہے, بے قابو ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو دیکھتے ہیں. جب ان کے باغ کی طرف گئے, دروازہ بند تھا. آپ نے باغ کے مالک سے کہا دروازہ کھول دوں. وہ اندیشہ کر رہے تھے کہ حضور وہ اپنے مالک پہ بھی حملہ کر رہا ہے, روز جو اس کو چارہ ڈالتا ہے وہ اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدکا ہوا ہے, بے قابو ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر وہ حملہ نہ کرے اور کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو, تم سمجھتے ہو کہ اونٹ بدکا ہوا ہے, بے قابو ہے, قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, ایک اونٹ ہی نہیں کائنات کا ذرہ ذرہ یہ جانتا اور پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول. اونٹ بے عقل ہے, بے زبان ہے, لیکن ان بے عقلوں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ نبی کون ہے, غیر نبی کون ہے, وہ اس کو بھی پہچانتا ہے. اس کو اللہ نے عرفان دیا ہے, یہ پہچان دی ہے. اور عجیب قوم ہے آج کی کہ ایک جانور جو بے عقل ہے وہ نبی اور غیر نبی میں فرق کر رہا ہے. پتا ہے کہ عام آدمی عام ہوتا ہے, پیغمبر ہوتے ہیں, اور یہ کون سے عقل مند لوگ آ گئے ہیں جو یہ کہتے ہیں نبی ہو کہ امتی ہو, سب کے سب بشر ہماری طرح بشر سب ایک جیسے ہوتے ہیں. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے عقل رکھ کے تم ایسے غیر عاقلوں کی بات کر رہے ہو. وہ اونٹ کو عقل نہیں ہے, پھر بھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عقل نہیں ہے, لیکن اتنی عقل تو اللہ نے اس کو دی ہے کہ پیغمبر کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ عام انسان نہیں, یہ اللہ کے رسول ہیں, خدا کے محبوب ہیں. سبحان اللہ سبحان. کہا دروازہ کھول دو. دروازہ کھولا گیا, اور جیسے وہ اندیشہ کر رہے تھے, اونٹ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لپک رہا, بھاگتا ہوا وہ آیا تو سمجھے کہ کہیں مارنے کے لیے جا رہا تھا. وہ حملہ کرنے کے لیے نہیں, فدا ہونے کے لیے جا رہا. وہ مارنے کے لیے نہیں, قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا. اور دوڑتا ہوا آیا اور اپنا سر حضور کے قدموں پر رکھا اور سجدہ کرنے لگا اور کچھ بول رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, جیسا ایک چھوٹا بچہ روتے سنبھلتا ہے, وہ بھی سنبھل گیا. اس کے بعد فرمایا لاؤ رسی. اس کی لگام آپ نے ڈال دی, جو نکیل ہوتی تھی وہ ڈال دی. کہا مالک کو بلاؤ. وہ اونٹ آپ کے قدموں میں سر رکھا ہوا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے. رات میں صحابہ موجود ہیں, وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کچھ بول رہا ہے, لیکن کیا بول رہا ہے, وہ اس کی بولی کیا ہے کون جانے. لیکن سنیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کا مالک کہاں ہے. مالک کو لایا گیا. آپ نے فرمایا یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا, یہ اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے. کیا کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو, اور اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہو. فرمایا دیکھو یہ بے زبان مخلوق ہے, وہ کچھ اپنا درد تم کو نہیں سنا سکتی. اس کے اوپر وزن ڈالا جائے, طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا جائے, یہ اپنا درد کس کو سنائے, یہ اپنا دکھڑا کس کو سنائے. یہ بے زبان ہے, اپنا درد تم کو بتا نہیں سکتا. لیکن تمہارا نبی تم کو اس بات کی تاکید کرتا ہے کسی جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو, اور جب تم اس کو باندھ کے رکھ رہے ہو تو وقت پہ غذا دینا, چارہ ڈالنا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اس کو جتنا چارہ لگتا ہے دے دو. اس وقت اونٹ اور رونے لگا, اور رو رہا تھا, گویا وہ اپنی دل کی زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبر صرف انسانوں کا حق بتاتے ہیں, آج پتا چل رہا ہے یہ انسانوں کا نہیں, ان کا دین, ان کی شریعت جانوروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنا سکھاتی ہے.